السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نعت خواں سیدہ بی بی۔ ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز سبسکرائب کر دیں ہمارا چینل سیدہ ٹی وی، اور آپ لوگ ساتھ ہی بیل کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری نیو اور فریش ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جائیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہماری اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں تاریخ کا ایک رلا دینے والا واقعہ۔ یہ واقعہ ہے اسلام کی راہ میں جام شہادت نوش فرمانے والی پہلی شہید خاتون کا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ ہستی کون ہے، کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت تاریخ اسلام کی پہلی دردناک شہادت ہے۔ وہ پہلی بہادر مسلمان خاتون ہیں، صحابیہ ہیں کہ جن کے خون سے اللہ تعالیٰ کی زمین رنگین ہوئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کا پورا گھرانہ سچے عاشق رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے ہی ان کی شہادت ہوئی۔ ان کے شوہر یاسر ابسی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 5 سال پہلے مکہ شریف تشریف لائے۔ مکہ شریف آ کر ان کی ملاقات ایک امیر آدمی ابو حذیفہ بن المغیرہ مخرومی سے ہوئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو حذیفہ کی کنیز تھیں۔ یاسر ابسی کی دوستی ابو حذیفہ سے ہو گئی تو ابو حذیفہ نے اپنی پاک باز نیک کنیز کا نکاح یاسر ابسی سے کروا دیا، اور جن سے ان کے 2 بیٹے عمار اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ ابو حذیفہ نے اپنی اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے لے کر جوانی تک انہی کی آنکھوں کے سامنے بڑے ہوئے، تو دونوں میاں بیوی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، کردار اور سیرت کو خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سمیہ بن جنات نے اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں سمیت فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا وہ مسلمانوں کے لیے انتہائی صبر اور امتحان کی گھڑی تھی، کیونکہ جو شخص بھی اس وقت مسلمان ہوتا تھا مشرکین مکہ اور جو وہاں کے کفار تھے وہ ان پر بے انتہا ظلم کرتے تھے کہ جس کے تصور سے ہی انسان کی روح کانپ جائے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اسلام قبول کیا تو یہ بات مکہ میں رہنے والوں کو بہت بری لگی۔ مکہ شریف میں ایک قبیلہ تھا بنی مخزوم۔ اس کے لوگ اتنے ظالم تھے، اتنے بے رحم تھے کہ انہوں نے آپ کے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں کیا۔ کبھی آپ کو ٹھوکریں مارتے، کبھی آپ کو گھوسوں سے مارتے اور کبھی لکڑیوں سے اتنا مارتے کہ آپ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی، اور جب آپ کو ہوش آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ اسلام چھوڑ دینے کا کہتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں یہی کہتی کہ ہمارے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں قربان۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سن کر مکہ کے کافر مزید غصے میں آ جاتے اور آپ کو لوہے کی زرہیں پہنا کر، یعنی جو لوہے کا زنجیروں والا لباس ہوتا ہے اس کو پہنا کر تپتی ہوئی شدید گرم ریت پر لٹاتے۔ جس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن آپ دن بھر کی سختیاں برداشت کر کے اپنے گھر واپس پہنچی تو ابو جہل نہایت غصے میں تھا۔ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام چھوڑ دینے کی بات کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا انکار کیا تو ابو جہل غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیفیں دینا شروع کی، لیکن حضرت سمیہ نے یہی جواب دیا کہ جان تو قربان کی جا سکتی ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے ابو جہل کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینی شروع کر دی، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے کلمہ پڑھتی رہیں۔ ابو جہل جب ہر کوشش میں ناکام ہو گیا اور اس کو یہ احساس ہوا کہ اب میں اس صحابیہ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا تو اس نے پوری طاقت سے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر
حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اذیتیں اور ظلم سہتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس ضعیف اور بوڑھی صحابیہ کی شہادت پر تڑپ گئے، اور ان کے بیٹے اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابو جہل کا یہ ظلم اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف یاد رہی۔ اور جب رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تو اس میں ابو جہل کی انتہائی عبرتناک موت ہوئی اور اس کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل سے بدلہ لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، آل یاسر کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھ۔ اور میرے آقا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عاشقوں سے یہی فرماتے رہے، اے آل یاسر، ہمت نہ ہارنا، اللہ تعالیٰ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ مجھے امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کیجیے اور کمنٹس کیجیے۔ ہماری ویڈیوز کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کیا کریں تاکہ اس نیکی کے کام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ اسکرین پہ موجود ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا FB آفیشیل پیج نعت خواں سیدہ بی بی کے نام سے ہے، اس کو بھی جوائن کر لیجیے۔ شکریہ۔